السلام علیکم. آج ہم آئے ہیں مسٹر راشد قمر کے پاس، جنہوں نے پہلے جنرل ٹائر میں ایز اے جی ایم 35 سال سرو کیا ہے. اس کے بعد پچھلے 5 سال سے راولپنڈی سادی روڈ صدر میں ان کا اپنا سیٹ اپ اے آر ڈائنامکس کے نام سے موجود ہے. آئیے آج ان سے کچھ سوال پوچھتے ہیں جو ہمارے آڈینس کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوں گے. اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں. السلام علیکم راشد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. اچھا سر، سب سے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو ٹائرز کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ ہوتی ہے یا ان کا مینوفیکچرنگ ایئر ہوتا ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے ٹائرز میں؟ دیکھیں ایئر آف مینوفیکچرنگ جو ہوتی ہے ٹائرس کی وہ بہت میٹر کرتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ میٹر کرتی ہے کہ جو بھی ٹائر آپ مارکیٹ سے چوز کرتے ہیں اس میں یہ چیز دیکھنا بہت ضروری ہوتی ہے کہ وہ جو ایئر آف مینوفیکچرنگ ہے وہ ٹیمپر تو نہیں ہوئی، یعنی کہ اس کی ڈیٹ کو کہیں آگے پیچھے تو نہیں کیا ہوا. آج کل یہ بڑی کامن پریکٹس ہے کہ کیونکہ جو کسٹمر جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ کانشیس ہوتا ہے کہ جی اس کا سال کون سا ہے، اس کا ہفتہ کون سا ہے. تو اس پوری پریکٹس کے اندر وہ بعض دفعہ جو ہے وہ کسی ایسے دکاندار یا شاپ کیپر کے ہتھے چڑھ جاتا ہے جس کے پاس کہ وہ ٹائر تو 2014-15 کا ہوتا ہے، مگر اس نے اس کو ٹیمپر کر 21-22 کیا ہوتا ہے. اور پھر جس وقت وہ یہ ٹیمپرنگ کرتا ہے تو پھر اوبویسلی اس کی پرائس ڈفرینس جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. سپوزنگ میں نے آپ کو 4 ٹائروں کی پرائس جو ہے وہ 40,000 کی دی ہے اور اس کی ایئر آف مینوفیکچرنگ جو ہے وہ 21 ہے یا 22 ہے، تو جس کے پاس وہ ٹیمپر ٹائر ہوگا تو اس کی پرائس جو ہے وہ بہت کم ہوگی. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے 28,000 یا 30,000 یا 32,000 مانگ لے، اور آپ اس ایکسائٹمنٹ میں کہ یار ہمیں بہت اچھا ڈسکاؤنٹ مل گیا ہے اور یہ شاپ کیپر جو ہے یہ بہت ہی اچھا انسان ہے کہ اس کی پرائسز جو ہیں وہ پوری مارکیٹ کی نسبت بہت کم ہے. تو ایسا ٹائر جب آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر اس میں نارملی جو بعد میں جو آپ کو جو ڈفیکلٹیز آتی ہیں یا جو آپ ایکسپیرئنس کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ٹائر جو ہے وہ تقریباً 6-8 ماہ کے بعد اس کے اندر کریکس آنے شروع ہو جاتے ہیں. اب جب اس کے اندر کریکس آتے ہیں تو پھر آپ اس وقت اس شاپ کیپر کو بھول جاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں یار کہ شاید میں نے یہ غلط فیصلہ کر لیا کہ میں نے جو ہے وہ برسٹون ڈال لیا یا ڈنلپ ڈال لیا یا جو بھی برانڈ جو بھی ٹیمپرڈ ہوا ہے وہ آپ نے ڈال لیا. حالانکہ اس میں برانڈ کا کوئی قصور نہیں ہوتا، قصور بیچنے والے کا ہے کہ اس نے آپ کو صحیح چیز نہیں دی. تو لہٰذا میں ویورز کو یہی چیز بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو جینوئن ڈیٹ کا ٹائر مل رہا ہے، 20 کا بھی ہے، تو ٹائر کی جو یعنی بیسیکلی جو شیلف لائف جو ہوتی ہے وہ تقریباً 5 سال ہوتی ہے، مگر اس کی بھی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کو دھوپ سے اور نمی سے جو ہے وہ اس کو محفوظ جو رکھا جائے. اور ٹائر کی جو رننگ لائف ہوتی ہے کہ جب وہ ویلز کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ 7 سے 8 سال ہوتی ہے. تو لہٰذا اس چیز میں جو ہے وہ میں ویورز کو یہ کہوں گا کہ ایئر آف مینوفیکچرنگ کو ضرور فوکس کریں، مگر اس سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ٹائر جو ہے ٹیمپرڈ تو نہیں ہے. اچھا سر، اگلی چیز ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اکثر لوگ ٹائر وغیرہ خریدتے ہوئے اپنے کچھ پرانے ٹائرز بھی ساتھ لے کر آتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اس کو آپ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی کسٹمر آتا ہے جس بھی گاڑی جو بھی اس کے پاس گاڑی ہوتی ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو اس کے آلریڈی ٹائرز لگے ہوئے ہیں جن کو وہ چینج کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی پرائس جو ہے وہ اس کو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس کو میکسیمم ملنی چاہیے. اور یہ اس کا رائٹ بھی ہے. اوبویسلی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹائر کی کنڈیشن کیسی ہے اور آپ نے کس طرح اس کو استعمال کیا ہوا ہے، آپ نے کتنا کیئر کیا ہوا ہے. تو جتنی اچھی کنڈیشن کا ٹائر ہوگا وہ اتنے آپ کو زیادہ ریٹرن دے گا. اب اس کا طریقہ کار اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی بھی جگہ سے جا کر ٹائر اپنے چینج کرواتے ہیں تو نارملی جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی دکاندار اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے جی کہ یہ آپ کے پرانے ٹائر جو ہیں میں سپوز میں کہوں کہ جی میں آپ کے 6,000 کے لے لوں گا. اب آپ نے اپنا ایک بجٹ بنایا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں چلیں یار یہ 6,000 مجھے مل رہے ہیں، میں نے ٹائرس بھی جو ہے وہ 4-5 سال یوز کر لیے ہیں، تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ چلو یار یہ مجھے اچھی ویلیو مل رہی ہے. حالانکہ طریقہ کار اس کا
جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اس کی ویلیو لگوائیں تو ان سے پھر آپ اس بات کی کمٹمنٹ لے لیں یار کہ یہ ٹائر جو آپ نے اس کی پرائس لگائی ہے 6,000 یا 5,000، اس پرائس میں پھر آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے. نارملی ہوتا یہ ہے کہ آپ میرے پاس آئے، میں نے ان ٹائرز کی پرائس جو ہے لیٹ سے کہ 3,000 لگا دی. اب آپ نے کہا کہ نہیں یار مجھے پیچھے جو ہے وہ ایک صاحب جو ہے وہ مجھ سے تو وہ 8,000 کے لے رہے تھے، اور اس میں پھر جو ہے کسٹمر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ 8,000 والے کے پاس واپس جاتے ہیں تو وہ پھر جب اس کے ٹائر کھولنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر اس کے جو نقص ہوتے ہیں وہ اس کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ٹائر آپ کا جو ہے اس کے اندر وہ سوئے والے پنچر لگے ہوئے ہیں، یہ ٹائر آپ کا ٹیڑھا ہے، یہ ٹائر میں یہ مسئلہ ہے، اس ٹائر میں یہ مسئلہ ہے. تو فائنلی پھر آپ پوچھتے ہیں یار کہ اب یعنی کیا، کیونکہ گاڑی کھل چکی ہوتی ہے، نئے ٹائر فٹ ہو چکے ہوتے ہیں، آپ بالکل ذہنی طور پر مطمئن ہوتے ہیں یار کہ چلو مجھے 6,000 کے ریبیٹ ملنا ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس بندے کو آپ نے پہلے چھوڑ کر آئے تھے، جس نے 3,000 لگائے تھے، اس بندے نے آپ کو 3,000 بھی جو ہے دینے کے لیے ویلنگ نہیں ہے. تو وہ بڑی ایک آکورڈ سی سچویشن بن جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں یار میں نے ٹائر بھی چینج کروانی ہے، میں اس کو کیا کہوں. پھر آپ مجبوری کے تحت پھر اس کو جو بھی وہ آپ کو دیتا ہے وہ آپ اس اماؤنٹ لے لیتے ہیں. تو لہٰذا جب بھی جہاں بھی جائیں، جس سے بھی ٹائر چینج کروائیں، اس کو کہیں یار کہ یہ ٹائر آپ دیکھ لیں، ان کو کھول کر اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کھول کر دیکھ لیں. ہم سے اگر آپ یہ والی پریکٹس کرواتے ہیں تو ہم ٹائر کو جب کھولتے ہیں اور اس کی ویلیو لگاتے ہیں، اور اگر آپ کو وہ سوٹ نہیں کرتی تو ہم وہ ٹائرز آپ کو ایز اٹ از واپس لگا دیتے ہیں، اور ہم آپ سے کچھ چارج نہیں کرتے کہ جی ہم نے ٹائر کھولے ہیں لگائے ہیں. تو لوگ اس چیز سے شاید ڈرتے ہیں یار کہ اب یہ شاید میری سے ڈیل نہ بنے، اور یہ ٹائر کھولنے کے اور لگانے کے مجھ سے 5,000 روپے مانگ لے گا تو میں اپنے پیسے کیوں ویسٹ کروں. تو یہ آپ اس چیز کو پلیز انشور کر لیں کہ جس کے پاس سے بھی آپ اپنے ٹائرز جو ہیں اس کی ویلیو لگوائیں، اس کو کہیں یار آپ اپنی پوری تسلی کر لیں، اور اگر آپ سیٹسفائیڈ ہیں اور یہ پرائس جو آپ مجھے دے رہے ہیں یہی آپ نے مجھے دینی ہے، دین یو کین گو ہیڈ. پھر اس میں کوئی ایسی آپ کے لیے ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر گاڑی کا ہر ٹائر جو ہے وہ اس کی کنڈیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح چلایا ہے. کوئی اس کے اندر کٹ آ گیا تھا تو آپ نے اس کو ریپیئر کروایا ہے. وہ ٹائر جو ہے جب گاڑی آپ یوز کر رہے ہیں تو اسٹیئرنگ کے اوپر آپ کو وابلنگ فیل ہو رہی ہے، تو دیٹ مینس کہ وہ ٹائر آپ کا ٹیڑھا ہو چکا ہوا ہے، یا پھر آپ نے پنچر اس میں بے تحاشا لگوا لیے ہوئے ہیں. تو اوبویسلی یہ ٹائر کی کنڈیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے. اچھا سر، ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ٹائرز میں ایئر پریشر جو ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے، اور وہ گاڑی کی پرفارمنس پہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں ٹائر کے اندر میں ہمیشہ یہ بات شاید پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے کہی ہوئی ہے کہ وزن جو ہے وہ ٹائر نہیں اٹھاتا. وزن اٹھانے والی چیز جو ہوتی ہے وہ ٹائر کے اندر ہوا ہوتی ہے. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹائرز چینج کرواتے ہیں تو اس کے اندر نارملی 30 پاؤنڈ ہوا جو ہے وہ رکھی جاتی ہے. اب آپ ہمارے پاس آئے ہیں، ہم نے آپ کو 30 پاؤنڈ ہوا ڈال کر دے دی. آپ کو اگر تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے یار کہ پتہ نہیں ان کی مشینیں ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں، ان کے لوگوں نے صحیح کام کیا کہ نہیں کیا، آپ 3 مختلف جگہوں پر چلے جائیں گے تو آپ کو 3 مختلف ریڈنگز ملیں گی. کوئی کہے گا جی اس میں 32 ہے، کوئی کہے گا 34 ہے، کوئی کہے گا 36 ہے. تو اس کا واحد حل ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جس پمپ سے بھی آپ یعنی ہوا ریگولرلی چیک کراتے ہیں، جو کہ آپ کے ایریے میں موسٹ نیئرسٹ ہے اور ریلائبل ہے، تو جیسے ہی آپ نے نئی گاڑی کے اندر ٹائرز کے اندر ہوا ڈلوائی، آپ سیدھا اس کے پاس چلے جائیں، اس کو کہیں یار کہ اس کی ہوا کو نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے، آپ صرف چیک کر دیں کہ یہ کتنی ہوا اس کے اندر ڈالی گئی ہے. سپوزنگ اس کی گیج جو ہے وہ شو کر رہی ہے کہ جی اس کے اندر تو 31 ہے یا 32 ہے، دیٹ مینس کہ آپ پھر آئندہ کے لیے جب کبھی بھی اس پمپ پر جائیں گے تو آپ ایئر پریشر جو ہے اس کو کہیں گے یار کہ اس کو 32 رکھ دو. دوسرا اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ایک انفلیشن پریشر گیج ہوتی ہے، وہ ایک تو آپ کی ڈیجیٹل ہوتی ہیں، وہ تھوڑی ایکسپینسو ہوتی ہیں، ایک مینول ہوتی ہیں، وہ 400-500 کی مل جاتی ہیں. وہ آپ اپنے گلو باکس میں رکھ لیں، اور جب کبھی بھی آپ کہیں سے بھی ہوا چیک کروائیں تو اس گیج کے مطابق اس کو اسٹینڈرڈائز کر لیں. تو لہذا انفلیشن پریشر جو ہے وہ اگر آپ پراپرلی مینٹین کرتے ہیں تو آپ کے ٹائرز کی لائف جو ہے، اگر ان ٹائروں سے آپ نے 60,000 لینے ہیں تو وہ آپ کو 70-75,000 کلومیٹر بھی دے دیں گے. تو لہذا اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ایئر پریشر جو ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے مینٹین کریں. اب اس کا دوسرا ایک سلوشن یہ ہے کہ ایک چیز جو ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے نائٹروجن ایئر. نائٹروجن ایئر اگر آپ ٹائرز میں ڈلوا لیتے ہیں تو آپ کو فریکوینٹلی پمپس پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ نائٹروجن ایئر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہوا کم نہیں کرتی جب تک ٹائر پنچر نہ ہو.
हमने बेशुमार गाड़ियों में नाइट्रोजन एयर डाली है क्योंकि हमारे पास वो इक्विपमेंट है। और आप बिलीव करेंगे कि लोग 4-4, 5-5 माह के बाद हमारे पास आए हैं और उन्होंने कहा कि जी हम आए थे इधर, कोई आउट स्टेशन होते हैं, कोई कहीं होते हैं, तो जब उनको फुर्सत होती है तो वो आते हैं, कहते हैं जी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कहा चले मैं इसकी एयर प्रेशर चेक करवा लूँ। और उसमें आप बिलीव करेंगे 2-3 पाउंड का भी फ़र्क नहीं आता। तो नाइट्रोजन एयर का एक तो ये फ़ायदा है कि वो यानी हवा कम नहीं करता, दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि वो वज़न में हल्की होती है, आपका स्टीयरिंग लाइट रखती है, फ्यूल इकॉनमी बेहतर करती है। तीसरा बड़ा फ़ायदा उसका ये है कि वो हवा ठंडी होती है तो वो यानी कि टायर का टेम्परेचर जो है उसको कंट्रोल करती है, यानी कि उसको हीट अप नहीं होने देती। चौथा फ़ायदा इसका ये है कि ये मॉइस्चर फ्री होती है। और आखिरी फ़ायदा इसका ये है कि इट इज़ नॉट इन्फ्लेमेबल, इसको आग नहीं लगती। तो लिहाजा ये एक टायर का जो एयर प्रेशर जो है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लस फिर मैं मुख्तसर बात करूँगा कि एक फिर टायर की रोटेशन होती है कि 10,000 किलोमीटर के बाद आपके दोनों फ्रंट के टायर उसी पोजीशन में पीछे चले जाते हैं और वो रेयर के जो 2 टायर हैं वो उसी पोजीशन में आगे आ जाते हैं। इसको रोटेशन कहते हैं। और उसका मकसद ये होता है कि ज़्यादातर गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियाँ होती हैं, उनके अगले टायर्स की वेयर परसेंटेज यानी घिसाई ज़्यादा होती है निस्बतन पिछलों के। तो अगर आप ये 2 प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे तो आपको टायर से 15 से 20,000 किलोमीटर आपको जो है लाइफ मिलेगी। चले सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी हमें इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई। और उम्मीद करते हैं आपसे दोबारा मुलाकात होती रहेगी ताकि हमारी ऑडियंस को मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच। AR डायनेमिक्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।